عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وقت حضرت مقداد کو اور ایک دو ساتھیوں کو لیا اور ہم نے تیز رفتار سواریوں سے گھوڑوں کو دوڑایا اور این اسی روضہ خاک پہ پہنچے تو اونٹنی پہ ایک عورت جا رہی ہے. ہم نے کہا ٹھہر جاؤ. وہ ٹھہر گئی. ہم نے کہا کہ اونٹنی بٹھا دو. اس نے اونٹنی بٹھا دی. ہم نے کہا انما کے کتاب تمہارے پاس ایک لیٹر ہے, خط ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں میرے پاس کوئی. تو حضرت علی نے حکم دیا ساتھیوں کو کہ اس کے سامان کی تلاشی کرو. جب سامان سارے کی تلاشی کی گئی تب تحقیق کی گئی, سارا سامان ایک ایک ذرا کھولا گیا, اس میں خط نہ ملا. تو ساتھیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ حضرت اب ہم نے سامان چیک کر لیا, تحقیق کر لی, بیچاری کو جانے دیں, اس کے پاس تو خط ہے نہیں. صدر نے فرمایا عجیب بات کرتے ہو, کیا کہہ رہے ہو؟ اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے خبر دینے والا کون ہے؟ محمد رسول اللہ. حضور کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ تم اس عورت کے مگر کو دیکھ رہے ہو. تو حضرت علی نے اتنا شدید کلمہ فرمایا, آپ نے فرمایا کہ واللہ, آپ نے فرمایا راگ دیکھو یاد رکھو, کیا تو وہ مجھے خط دے دو ورنہ مجھے حضور کا حکم ہے واللہ لاجردن, کہ میں تیرے کپڑے اتار لوں گا سارے, پھر بھی میں خط برآمد کروں گا. تو اس سے علماء نے بھی ایک مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کوئی مجرمہ ہے تو اس سے سختی کی جا سکتی ہے, ورنہ ایک عورت ہو قاتلہ ہو ڈاکہ ڈالے, یہ تو نہیں کہ وہ عورت ہونے کے بعد اس سے کوئی بات ہی نہ کی جائے. یہ کون سی مساوات کا حق ہے؟ مجرم مجرم ہے, اور مرد ہو یا عورت ہو. تو جب حضرت علی نے اتنی زبردست دھمکی دی نا, تو اس نے جناب فوراً اپنا دوپٹہ کھولا اور اس کے بڑے بڑے بال تھے, تو بالوں کا اس نے جو اوپر جوڑا بنایا ہوا تھا, اور جوڑے کے اندر خط چھپا کے اوپر اس نے دوپٹہ لیا ہوتا. اب کس کو شک ہو سکتا ہے کہ وہاں خط رکھا ہوگا؟ خط مل گیا. بہرحال وہ ایک الگ واقعہ ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایسے امور جو تھے, یعنی جو تحقیق طلب امور تھے, جیسے پولیس انکوائریز ہوتی ہیں, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کیے جاتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بی بی بریرہ کو بلایا, فرمایا کہ دیکھو بریرہ, میں کوئی رعایت نہیں کروں گا, یہ حضور کی عزت کا مسئلہ ہے, یہ سرکار دو عالم کی شان کا مسئلہ ہے, عصمت کا مسئلہ ہے, اس میں قطعاً رعایت نہیں دوں گا. سیدھی سیدھی بات کرو. بات کولی نہیں بھی عائشہ, تمہارا عائشہ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس نے کہا حضرت علی واللہ, خدا کی قسم, انہا لبریۃ, وہ بالکل پاک. ہاں اتنا بات ضرور ہے کہ وہ ایسی غافل ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آٹا گوندھ کے رکھ کے وہی سو جاتی ہے اور بکری آگے آٹا کھا رہی ہے. غفلت تو ہے طبیعت, لیکن گناہ نہیں. حضرت علی نے بڑا سختی سے ڈانٹا. انہوں نے کہا حضرت جو مرضی آئے کرے, جو بات حقیقت ہے وہ حقیقت. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, بی بی بریرہ کی تحقیق کے بعد بی بی عائشہ جو ہیں بری. اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو سب سے پہلے میزبان ہیں مدینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے پہلے حضور مدینے میں ابو ایوب کے گھر میں, اور ان کی محبت اور ادب کا یہ عالم تھا. حضرت کے نیچے کمرہ تھا, ایک اوپر کمرہ. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مہربانی فرمائیں کہ آپ اوپر کے کمرے میں رہیں, کہ میں یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ میں حضور سے اوپر رہوں. اب کوئی کہے گا جی مسئلہ ہے, آج کل کے ماشاءاللہ ہمارے نوجوان پڑے ہوئے جو ہیں نا, وہ کہیں گے جی یہ کیا بات ہے, یہ کون سا مسئلہ ہے. لیکن یہ مسئلے کا پتہ ان کو ہے جن کو اللہ نے ادب سے نوازا ہے. جو ادب سے ہی محروم ہو ان باتوں کو کیا سمجھے. حضرت ابو ایوب نے کہا کہ یا رسول اللہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ اوپر رہیں. حضور اوپر چلے گئے. ایک دن گزرا, آپ نے فرمایا ابو ایوب مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے, اوپر اترو چڑھو, اوپر اترو چڑھو, ابھی ہم تو نہیں چلیں. میں نے کہا اصل میں آپ سے اوپر کیسے رہوں. میں نے کہا کوئی بات نہیں, میرا حکم ہے. میں نے کہا حکم ہے ٹھیک. حضور جب اوپر چلے گئے ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ, تو رات کو بیوی سے کہا کہ خبردار دیوار کے ساتھ لگ کے چلا کرو اور دیوار کے ساتھ لگ کے سویا کرو, درمیان میں کبھی نہ چلنا کہ نیچے حضور کے اوپر قدم نہ آئے ہمارے. یعنی یہ ہے نا جی قبر صاحب, حضور تو درمیان میں بیٹھے گا, تم دیوار کے ساتھ لگ لگ کے چلا کرو تاکہ ہمارے قدم براہ راست حضور کے اوپر سے نہ گزرے. یہ ادب کی باتیں ہیں, یہ ادب کی روایات ہیں, یہ ان کو پتہ ہے جن کے دل میں عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ورنہ یہ مسائل سے باتیں نہیں سمجھ آتی. اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ بے عشق محمد جو محدث ہیں جہاں میں, بے عشق محمد کے, حضور کا عشق تو ہے نہیں لیکن حدیث پڑھا رہے ہیں, بے عشق محمد جو محدث ہیں جہاں میں, آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. بخار تو ان کو باشق آتا ہو.
لیکن بخاری نہیں ہے. بخاری تب آئے گی جب حدیث رسول سے اور جس کی حدیث مبارک ہے اس سے عشق ہو. تو اب جناب یہ وہ ابو ایوب انصاری ہیں. جب یہ بات چلی تو ایک دن ابو ایوب نے اپنی بیوی سے کہا، انہوں نے کہا کہ بات سنو کہ یہ جو بی بی عائشہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک عظیم سازش اٹھی ہوئی، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اسی طرح جیسے بی بی عائشہ بیچاری پیچھے رہ گئی بھول کے، اسی طرح ابو ایوب نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر اس طرح نے کہا اسلم میں آپ سے اوپر کیسے رہوں؟ نے کہا کوئی بات نہیں، میرا حکم ہے. نے کہا حکم ہے کی. حضور جب اوپر چلے گئے ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ تو رات کو بیوی سے کہا کہ خبردار دیوار کے ساتھ لگ کے چلا کرو اور دیوار کے ساتھ لگ کے سویا کرو، درمیان میں کبھی نہ چلنا کہ نیچے حضور کے اوپر قدم نہ آئے ہمارے. یعنی یہ ہے نا جی کبر اب حضور تو درمیان میں بیٹھے گا، تم دیوار کے ساتھ لگ لگ کے چلا کرو تاکہ ہمارے قدم براہ راست حضور کے اوپر سے نہ گزرے. یہ ادب کی باتیں ہیں، یہ ادب کی روایات ہیں، یہ ان کو پتا ہے جن کے دل میں عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ یہ مسائل سے باتیں نہیں سمجھ آ سکتی. اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ بے عشق محمد جو محدث ہیں جہاں میں، بے عشق محمد کے حضور کا عشق تو ہے نہیں لیکن حدیث پڑھا رہے ہیں. بے عشق محمد جو محدث ہیں جہاں میں، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. بخار تو ان کو باشق آتا ہو لیکن بخاری نہیں ہے. بخاری تب آئے گی جب حدیث رسول سے اور جس کی حدیث مبارک ہے اس سے عشق ہو. تو اب جناب یہ وہ ابو ایوب انصاری ہیں. جب یہ بات چلی تو ایک دن ابو ایوب نے اپنی بیوی سے کہا، انہوں نے کہا کہ بات سنو کہ یہ جو بی بی عائشہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک عظیم سازش اٹھی ہوئی، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اسی طرح جیسے بی بی عائشہ بیچاری پیچھے رہ گئی بھول کے، اسی طرح ابو ایوب نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر اس طرح تم پیچھے رہ جاتی، تمہارے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا، اور اسی طرح بے عین ہی تمہیں کوئی آدمی اکیلا اس جنگل میں مل جاتا، صحرا میں مل جاتا، تو کیا تم گناہ کرتی؟ انہوں نے کہا واللہ، انہوں نے کہا خدا کی قسم میں تصور بھی نہیں کر سکتی گناہ کا. تو اس نے کہا بات سنو، تو پھر جس پہ الزام لگا ہے وہ تم سے شان میں بہتر ہے، اور جہاں تک میرا تعلق ہے مجھ سے محمد مصطفیٰ بہتر ہے، پھر ان کی بیوی یہ غلطی کیسے کر سکتی ہے؟ اگر تیرا ضمیر نہیں مانتا، تیرا ضمیر اس بات کو گوارا نہیں کرتا، تو یہ بات عائشہ کا ضمیر کیسے گوارا کرتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں تشریف لائے اور آپ نے خطبہ پڑھا اور اس کے بعد فرمایا کہ عائشہ میں تم سے بات کرنے آیا ہوں کہ اگر واقعتاً تم سے کوئی گناہ ہوا ہے، کوئی خطا ہوئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، فتوبی الی اللہ، توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ پاک شاید تجھے معافی دے دے. اور اگر تم گناہوں سے پاک ہو، اگر تم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے تو پھر ٹھیک. بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ اس وقت میرے ابا بھی موجود تھے، میری اماں بھی موجود تھیں. تو میں نے کہا عجب یا ابھی، ابا جان آپ جواب دیں حضور کی بات کا. تو نے کہا یا بنت، میری بیٹی میں کیا جواب دیں؟ میں نے اماں کو کہا، میں نے کہا حضور جو پوچھ رہے ہیں، جو فرما رہے ہیں، اس کا تم جواب دو گے. انہوں نے کہا کہ عائشہ ہم کیا جواب دیں؟ اور حضور نے بھی فرمایا کہ عائشہ تم خود جواب دو. تو عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتی ہیں خدا کی قسم میں اتنی بیمار ہو گئی تھی، اتنی کمزور ہو گئی تھی، اتنی صاحب فراش ہو گئی تھی کہ مجھ سے چلنے کی طاقت بھی ختم ہو چکی تھی، لیکن اللہ نے مجھے طاقت دی اور میں اٹھ کے بیٹھ گئی. میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ بھی، میرا ابا بھی، میری اماں بھی سن رہی ہیں، آج بالکل آپ کا اور میری حالت وہ ہو چکی ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے گناہ کیا ہے تو آپ سب مجھے سچا سمجھیں گے. ہاں دیکھو، چلو اعتراف کر لیا نا، غلطی مان لی نا. اور اگر میں کہوں کہ انا بریۃ، میں بری ہوں، میں نے گناہ کا تصور بھی نہیں کیا، میرے تو خیال میں بھی یہ بات نہیں آئی، تو آپ میری بات کو نہیں مانیں گے. تو اب میرے پاس کوئی جواب نہیں. اقول کما قال ابا یوسف، میں صرف اب وہی بات کہوں گی جو یوسف کے ابا نے کہی تھی، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ میں صبر کروں گی اور اللہ میری مدد کرے گا جو کچھ میرے بارے میں کہا جائے. میرے پاس کوئی جواب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فرماتی ہیں چلے گئے.
اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی متفکر ہیں. یہ بات ہے اسی سے سمجھیں کہ اللہ کے پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے. اگر علم غیب ہو تو حضور 1 مہینے تک پریشانی برداشت فرمائیں، کیا بات ہے؟ اچھا، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں جی، اصل میں بات یہ ہے کہ علم تو تھا لیکن قاضی اپنے علم پہ فیصلہ نہیں کرتا. یعنی مجسٹریٹ کو پتا ہوگی یہ واقعہ کیا ہے، وہ فیصلہ نہیں کرے گا، جو گواہ کہیں گے وہ تو وہی کرے گا. علم تو تھا تو پریشان تو نہ ہوتے نا. اگر حضور کو علم غیب ہے تو آپ آگے بتا دیتے کہ مجھے یقین ہے، اور اس کے بعد بی بی عائشہ کو بھی کہہ دیتے کہ تم مری آؤ، لیکن اگر عوام کو جواب دینا ہے کو حل تو کرنا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ حضور پاک نے مسجد نبوی میں آ کے خطبہ پڑھا اور سارے صحابہ کو بلایا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھو میرے صحابہ، میں اپنی بیوی کی طرف سے، اپنے اہل کی طرف سے یہ بات کہتا ہوں کہ واللہ انہا لبریۃ، میری بیوی پاک. تو ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، بعض روایات میں ہے کہ سعد بن معاذ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کی بیوی پاک ہے تو صاف بات ہے کہ دشمنوں نے یہ سازش کی ہے، آپ ہمیں حکم دیں، اگر وہ بندہ میرے قبیلے کا ہے تو میں گردن کاٹ کے پیش کروں گا، اور وہ بندہ اگر کسی اور قبیلے کا ہے آپ ہمیں حکم دیں، ہم جانے نشاور کر دیں. اسی پہ تھوڑی سی تلخی ہو گئی. سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، تمہیں پتا ہے کہ تہمت لگانے والا چونکہ تمہارے قبیلے کا نہیں ہے اس لیے کہہ رہے ہو نا کہ گردن کاٹ لو گے، چونکہ وہ ہمارے قبیلے کا ہے. تہمت لگانے والا جو ہے وہ تمہارے قبیلے سے نہیں ہے، اس لیے بہادری سے کہہ رہے ہو. اگر وہ تمہارے قبیلے کا ہوتا تو کبھی ایسی بہادری سے یہ بات نہ کہتے، کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ وہ بندہ ہمارے قبیلے کا ہے، لہذا تم یہ باتیں کر رہے ہو. اس نے کہا کہ نہیں، اس پہ تھوڑی سی آپس میں تلخی ہوئی. حضور پاک نے دونوں کو کہا کہ بھئی جھگڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ میں نے بتا دیا ہے کہ میرا اہل جو ہے وہ پاک. اب ان سارے واقعات کے باوجود جب پھر بھی وہ ٹینشن جو تھی دور نہ ہوئی، تو بعض روایات میں اور بعض کتابوں میں ملتا ہے، جو ہمیں کسی صحیح مستند حدیث مبارک میں تو نہیں ملا، لیکن واقعات ایک دوسرے کی گواہی دیتے ہیں، ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں، کہ ایک دن حضرت نے آقا انعامدار نے سیدنا امیر المومنین حضرت عمر کو بلایا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. آپ نے فرمایا عمر تم بتاؤ میرے گھر کے بارے میں یہ جو مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اور سارے مدینے میں منافقین نے اتنا بڑا فتنہ کھڑا کر دیا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ چونکہ تمہیں اللہ نے بڑا عقل دیا ہے، بڑا فکر دیا ہے، بڑے سوچ والے بندے ہو، تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے گھر کا مسئلہ، یہ معمولی بات نہیں ہے، حرم رسول کا مسئلہ، یہ زوجہ رسول کا مسئلہ ہے، تو مجھے کیا طاقت ہو سکتی ہے؟ مال ابن خطاب کے بیٹے کو کیا ضرورت ہے کہ محمد مدنی کے گھر کے بارے میں باتیں کرے؟ حضور نے فرمایا عمر میں رائے لے رہا ہوں، مشورہ لے رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں، حکم دے رہا ہوں. حضرت نے کہا رسول اللہ اگر حکم دے رہے ہیں تو میں اگر کوئی بات کروں پھر مجھے کچھ بات کہنے کی اور پوچھنے کی بھی اجازت دیں. حضور نے فرمایا اجازت. اس نے کہا حضور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتلائیں کہ بی بی عائشہ سے جو نکاح ہوا، جو شادی ہوئی، یہ آپ نے خود کی ہے یا اللہ کے حکم سے کی؟ حضور نے فرمایا نہیں، ان اللہ زوجنی، یہ تو اللہ کے حکم سے میں نے کیا ہوا. تمہیں پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور مجھے عائشہ کی تصویر دکھلائی گئی. ایک حدیث میں ہے کہ ریشم کے کپڑے میں وہ تصویر رکھی ہوئی تھی، اور ایک میں ہے کہ حضرت جبریل کے ہاتھ میں وہ تصویر رکھی ہوئی تھی اور دکھایا اور کہا ان ہذہ لزوجتک فی الدنیا والآخرہ، محمد مصطفیٰ یہ تیری بیوی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ تو اللہ نے مجھے دکھایا، اللہ نے مجھے حکم دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر ناراض تو نہیں ہوں گے میں بات کروں؟ حضور نے فرمایا کہ عمر میں ناراض نہیں ہوں گا. تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اپنے بچوں کے لیے اچھی بیوی ڈھونڈ لیتے ہیں، خدا کو اپنے نبی کے لیے پاک بیوی نہیں ملے گی. ہم اپنے لڑکوں کی شادی کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ جناب خاندان دیکھو، پیچھے دیکھو، اس کی بہنیں دیکھو، اس کی ماں دیکھو، اس کا باپ دیکھو، اس کے بھائی دیکھو، ان کا بیک گراؤنڈ دیکھو، ان کے جناب معاملات دیکھو. ہم تو اپنے لڑکوں کے لیے اچھی اچھی بیویاں ڈھونڈ کے لے آتے ہیں، اللہ میاں کو اپنے نبی کے لیے اچھی بیوی پاک بیوی نہیں مل سکی. حضرت عمر کہتے ہیں فسر یا رسول اللہ، حضور کا چہرہ ایسے کھل اٹھا جیسے گلاب کا پھول کھل جاتا. میں نے کہا حضور ایک سوال میرا اور بھی ہے.
حضور میں اچھا عمر پوچھو وہ کیا سوال؟ میں کہا رسول اللہ آپ کے بدن پہ یہ مکھی جو ہے گندی مکھی اور یہ کیڑے شیڑے یہ گندی روائی یہ بیٹھتی ہیں؟ نہیں اللہ نے مجھے محفوظ رکھا ہے۔ کہا یا اللہ جو اللہ اپنے نبی کے کپڑوں پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ حضور کے بستر پہ ناپاک عورت بٹھائے گا؟ حضور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان عائشہ بریۃ، خدا کی قسم ہے عائشہ پاک ہے۔ اسی طرح پھر حضور نے زینب بنت جہش آپ کی بیوی ہے جس کی بہن تہمت لگانے میں شریک ہے حمنہ، حضور نے بی بی زینب بنت جہش سے پوچھا، انہوں نے کہا چونکہ بی بی حمنہ تو آگے ہے نا اس کی بہن، تو کوئی بات ہوگی تو اس نے بہن کو تو بتائی ہوگی۔ حضور نے پوچھا زینب تمہاری کیا رہا ہے؟ اس نے کہا واللہ یا رسول اللہ انہا لبریۃ، عائشہ پاک میری بہن غلطی، میری بہن نے محض میری محبت میں آ کے ایک فتنے میں شکار ہو گئی ہے۔ اس نے یہ سوچا ہے کہ چونکہ حضور کی توجہ اور محبت زیادہ عائشہ کے ساتھ ہے تو جب بی بی عائشہ نہیں رہے گی تو بی بی زینب کی طرف محبت زیادہ ہو جائے گی، تو میری بہن نے اپنی بہن کی محبت میں آگے اس فتنے میں شرکت کی ہے، ورنہ واللہ انہا لبریۃ، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ بی بی عائشہ پاک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اس حال میں آئے کہ میرا ابا بھی موجود ہے، میری اماں بھی موجود ہے اور میں صاحب فراش ہوں۔ حضور نے آگے پوچھا بڑی یعنی نظر انداز کرتے ہوئے کہ کیف فیکم، کیا حال ہے اس کا؟ یہ اظہار ناراضگی تھا نا، نام نہیں لیا، یہ نہیں کہا کہ عائشہ کیا حال ہے، یا ان کے والد سے پوچھتے یا والدہ سے پوچھتے کیف حال عائشہ، عائشہ کا کیا ہے، کیف فیکم، اس کا کیا حال ہے۔ اچھا اللہ کی شان ہے کہ یہی بات بے عین ہی میرے آقا نے، یہ بھی ایک دلیل محبت ہے۔ بات یہ ہے کہ ذرا سوچنے والا آدمی ہو، ذرا تھوڑا سا اپنے عقل کو دوڑائیں تو یہ حضور کا کہنا کہ کئی فیکم نام نہ لینا جو ہے یہ بھی دراصل دلیل ہے عائشہ سے محبت کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں حدیث میں دلیل موجود ہے کہ ایک دن حضور پاک نے فرمایا کہ عائشہ جب تم مجھ پہ راضی ہوتی ہو مجھے پتہ لگ جاتا ہے اور جب ناراض ہو تو پتہ لگ جاتا ہے۔ تو بی بی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ ہم نعوذ باللہ ایسے حالات پیدا کریں کہ آپ کو ہماری ناراضگی۔ اس نے فرمایا نہیں جب تم راضی ہو مجھے پتہ لگ جاتا ہے اور ناراض ہو تو مجھے علم ہو جاتا ہے کہ آج تمہارا موڈ میرے ساتھ ٹھیک نہیں۔ بی بی عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ حضرت نے فرمایا جب تم راضی ہو اور کوئی بات ہو تو کہتی ہو رب محمد، کہ مجھے رب محمد کی قسم ہے، اور جب ناراض ہو تو میرا نام نہیں لیتی، کہتی ہو رب ابراہیم، مجھے ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم ہے۔ یعنی جب راضی ہو تو کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم ہے، میرا نام لیتی ہو، اور جب مجھ سے ناراض ہو تو میرا نام نہیں لیتی ہو، کہتی نہیں مجھے رب ابراہیم کی قسم ہے۔ رب تو ایک ہی ہے نا، ابراہیم کا رب بھی ہوئی اور محمد مصطفیٰ کا رب بھی ہوئی ہے، لیکن میرا نام چھوڑ دیتی ہو۔ تو یہ نام چھوڑنا جو ہے اظہار تھا ناراضگی کا، اس لیے حضور پاک نے بھی وہی عمل کیا جو عائشہ کرتی تھی کہ عائشہ کا نام لینا چھوڑ۔ یہ بھی ایک دلیل محبت ہے کہ میں بھی وہی کہہ رہا ہوں جو تم کہہ رہی ہو۔ یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے نا کہ کبھی نام لیا جاتا ہے اور کبھی نام نہیں لیا جاتا، لیکن یہ بھی انداز محبت ہے، اس میں کوئی انداز ناراضگی نہیں۔ ورنہ حضور تو خطبہ پڑھ کے مسجد میں فرما چکے ہیں کہ انہا لبریۃ، تو میری بیوی پاک ہے۔ یہ تو اسی طرح ہے نا جیسے کہ انشاء نے کہا تھا کہ وہ ایک اس کی ایک بڑی عجیب مشہور سی نظم ہے نا انشاء کی کہ کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا، تو اس میں بھی وہ کہتا ہے کہ ہم بھی وہاں موجود تھے، ہم سے بھی لوگ پوچھا کیے، ہم چپ رہے، ہم ہنس دیے، مقصود تھا پردہ تیرا، یعنی ہم جانتے تو تھے کہ کیا ہے لیکن ہم چپ رہے، ہم ہنس دیے، منظور تھا پردہ تیرا۔ تو حضور کا نام نہ لینا جو ہے یہ بھی دلیل محبت ہے عائشہ کے ساتھ، یہ بغض نہیں ہے، بعض علماء نے جو سمجھا ہے ناراضگی نہیں ہے، بالکل حضور نے وہی معاملہ کیا جو عائشہ نے۔ اب اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ عائشہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ جو بات ہے واضح کرو۔ تو بی بی عائشہ نے کہا اپنے ابا سے کہ آپ میری طرف سے صفائی دیں۔ ابو بکر نے کہا کہ نہ، اس نے کہا بیٹی میں صفائی نہیں دوں گا کیونکہ تم میری بیٹی ہو، باپ تو بیٹیوں کی صفائی دیا ہی کرتے ہیں، یہ حضور کا معاملہ ہے، میں نہیں صفائی۔ تو میں نے کہا اماں جان چلو تم تو ماں ہو نا، ماں کا تو ایک مقام ہوتا ہے، تم بات کرو۔ اس نے کہا لا عائشہ تمہارا لاکھ مقام ہو لیکن حضور کے مقام سے تو بلند نہیں، یہ اس وقت مسئلہ ہے سرکار دو عالم کی عزت و عصمت، ہم اس میں دخل نہیں دیں۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے نزل علیہ الوحی، اب حضور کی ایسی کیفیت مبارک ہو گئی کہ کوئی آپ پہ وحی اتر رہی ہے، اور کہتی ہے کہ میں نے جب اپنے باپ کی طرف نظر ڈالی اور اپنی ماں کی طرف نظر ڈالی تو خدا کی قسم ایسے معلوم ہوتا تھا کہ میرے والدین ابھی مر جائیں، کیونکہ وہ ڈر گئے کہ گھر میں ہیں اور حضور یہی بات کر رہے ہیں اور ابھی وحی آ گئی ہے، خدا جانے ہماری بیٹی کے بارے میں کیا خبر آتی ہے۔
لیکن عائشہ کہتی ہے واللہ اللہ کی قسم ہے میں مطمئن، مجھے یقین تھا، میں نے کہا کہ جب